معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن آج سورہ انفال کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر طور پہ پیش کروں گا، سماعت کریں۔ سورہ انفال مدنی ہے، قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 8 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 88 ہے۔ اس میں یہ سورت ایک ساتھ نازل ہوئی اور اس میں 75 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے مال غنیمت غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں مال غنیمت آیا تھا، تو پھر یہ سوال ہوا کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ تو یہ ہوا کہ مال غنیمت جس طرح چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو منقسم کریں، تقسیم فرمائیں، اور اس کا اختیار اللہ و رسول کو ہے، وہ جس طرح چاہیں اس کو تقسیم فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ انفال کی پہلی آیت کا آغاز ہے۔ آپ سے سوال پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، آپ فرمائیے مال غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کی تقسیم کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی مومن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان صفات میں بیان کر دیا، کیا کہ کچھ لوگ تھے وہ مال غنیمت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آیتوں کا نزول ہی کر دیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، جو تقسیم کر دی، جو چیزیں جس کے حصے میں آئیں، وہ بس اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق آئی ہے۔ آپ اس پہ تبصرہ اور سوالات نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کوئی بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں۔ بس تم اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ اور مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومن وہ لوگ ہیں جو نماز قائم رکھتے ہیں، یعنی نماز کی صلاۃ کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ نماز کیوں؟ کہ وہ نماز کے حوالے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو چیزیں فرما دیں وہ حق ہے، وہ فرض ہو گیا، وہ لازم ہو گیا، وہ ضروری ہو گیا، وہ دین ہو گیا، وہ اسلام ہو گیا، وہ شریعت ہو گئی۔ اور اللہ نے اس نماز کے حوالے سے، اس صلاۃ کے حوالے سے کتنا 700 مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، نماز کی تلقین کی ہے 700 مقامات پر، 700 ٹائمز۔ مومن کون لوگ ہیں؟ مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ مومن کی صفات اللہ نے بیان کی ہے سورہ انفال کی شروعات کی آیتوں میں۔ اور وہ روزی جو ہم نے انہیں دی اسے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والی روزی جنت میں ہے۔ یہ مومنوں کی تفصیل مختصر طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی ہے۔ اور
اس سے پہلے ہم آنے والی آیات کے بارے میں تبصرہ کریں گے، تو آنے والی آیات میں جو ہے غزوہ بدر کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ تو غزوہ بدر جو ہے یہ اسلام کی تاریخ میں، یہ شریعت میں، اسلام میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور جتنی بھی جنگیں ہوئیں امت محمدیہ میں، سب سے بہترین اور سب سے بڑے مقام والی، سب سے زیادہ جو ثواب والی جو غزوہ ہوا تھا، اس میں سب سے زیادہ خوش نصیب جو لوگ تھے وہ بدری صحابہ تھے۔ بدری صحابہ والوں کا مقام بہت بلند ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اب غزوہ بدر کا واقعہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے ہم سماعت کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ باہر نکالا، اور بے شک مومنوں میں سے ایک گروہ اسے ضرور ناپسند کرتا تھا، وہ سچی بات میں آپ سے بحث کرتے تھے۔ اور اگلی آیت میں بعد اس کے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ حق ہے، گویا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں۔ یعنی کافروں کے پاس 1000 فوجی تھے اور مسلمانوں کے پاس صرف 313 تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 6 سے 8 تلواریں تھیں، گویا کہ مسلم موت کے منہ میں جا رہے تھے، اور وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ ایسی موت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا کہ 2 گروہ میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا، یعنی ایک گروہ ابو جہل کا لشکر تھا جس کی تعداد 1000 تھی، اور ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کافر تھے، ان کی تعداد صرف 40 تھی، تجارتی قافلہ تھا، اور ان دونوں میں سے جس سے بھی تمہارا ٹکراؤ ہوگا اس میں تمہیں فتح ملے گی۔ یعنی 2 قافلہ تھا، ایک ابو سفیان کا اور دوسرا کس کا تھا؟ ابو جہل کا۔ ان دونوں میں سے جس سے بھی تمہیں ٹکراؤ ہوگا اس سے جو ہے تمہیں فتح ملے گی، جیت ملے گی۔ تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے کہ ان کا ٹکراؤ تجارتی قافلے سے ہو جائے جس کی تعداد صرف 40 ہے۔ تو مسلمان یہ سوچ رہے تھے بدری صحابہ کہ جو ہے ان کا مقابلہ جو ہے 40 والوں سے ہو جائے، تو ان کی تعداد مسلمانوں کی 313 ہے تو ہو جائے گا۔ اگر 1000 والوں کے ساتھ ہوگی، جو ابو جہل کا لشکر تھا وہ 1000 اس میں فوجی تھے، اور سب کے پاس آلات و اوزار تھے، اور ان کے پاس 313، مسلمانوں کے پاس 313 صحابی تھے، اور ان کے پاس صرف 8 سے 6 تلواریں تھیں۔ تو یہ لوگ ایسا سوچ رہے تھے کہ انہی کے ساتھ 40 والوں کے ساتھ میرا مقابلہ ہوا، ہم فتح جیت گئے۔ پھر میں اور وہ بعض مسلمان تمنا کرتے تھے کہ وہ لشکر جس میں کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں، وہ لشکر تمہارے لیے ہو جائے، یعنی مسلمانوں کا ان سے ٹکراؤ 40 افراد سے ہو جائے جو تجارتی قافلہ تھا، اب کس کا؟ ابو سفیان کا۔ اور اللہ تعالی ارادہ فرماتا ہے کہ اپنے کلمات سے حق کو واضح فرما دے اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے۔ یہی ہوا، اور مسلمانوں کا ٹکراؤ کس سے ہوا؟ ابو جہل سے ہوا، کیونکہ ابو جہل بہت بڑا کافر تھا، بہت بڑا مشرک تھا، بہت بڑا منافق تھا، بہت بڑا فاسق تھا، بہت بڑا فاجر تھا، اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن اس وقت تھا۔ تاکہ حق واضح ہو جائے، اللہ تعالی حق کو واضح کر دے اور باطل کو ختم فرما دے، گرچہ مجرموں کو برا لگے۔ پس منظر اب بیان کیا جا رہا ہے کہ کفار مکہ مسلمانوں پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے، انہوں نے اپنے بزنس کو بڑھا دیا تھا، وہ بزنس کے نام پہ دنیا بھر سے جدید اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا۔ حضرت ابو سفیان جو ابھی کافروں کے سردار ہیں، مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کا تجارتی قافلہ لے کر مکے کی طرف آ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تجارتی قافلے کو گرفتار کرنے کے لیے نکلے تو انہیں اطلاع پہنچ گئی، اور انہوں نے اپنا قاصد ابو جہل کے پاس بھیجا۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے آیا۔ اب وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس نے ساحل سمندر والا راستہ پکڑ لیا، اور وہاں سے وہ گھوم کر وہ مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ تو وہ جب مسلمانوں کی پہنچ سے نکل گیا تو ابو سفیان نے ابو جہل کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہم تو مکے کی طرف اب رواں دواں ہیں، تم بھی واپس آ جاؤ، اب ہمیں جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، میں اب مسلمانوں کو سبق سکھاؤں گا۔ پھر اس نے بدر کے مقام پر راستہ روک دیا، اور بدر کے مقام پر اس نے پڑاؤ کیا۔ مسلمان جب
بدر کے مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ سامنے ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بس اللہ نے تمہاری دعائیں قبول فرمائیں اور ارشاد فرمایا بے شک میں ہزاروں فرشتوں کی قطاروں میں سے تمہاری مدد فرمانے والا ہوں، اور یہ مدد اللہ نے تمہاری خوشخبری کے لیے رکھی ہے، اور اس لیے مدد نازل فرمائی تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ حقیقی مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے جب تم پر اللہ تعالی نے سکون کو نازل کر دیا، یعنی سکون دینے والی اونگ کو نازل کر دیا، اور تم پر آسمان سے پانی کو نازل فرمایا تاکہ اس پانی کے ذریعہ وہ تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی پلیدی تم سے دور ہو جائے، اور یہ بارش اس لیے نازل ہوئی اور یہ اونگ اس لیے نازل ہوئی تاکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں اور بارش کی برکت سے مٹی جم جائے اور تمہارے پاؤں مضبوط ہو جائیں۔ یعنی ایسا ہوا کہ جو ہے صحابہ جو تھے ان کو ہلکی سی نیند آ گئی، تو جب دیکھتے ہیں کہ انسان جب تھک جاتا ہے تو ہلکی سی نیند جب آتی ہے تو انسان اونگ لیتا ہے، اونگ لینے کے بعد جب جاگتا ہے تو مکمل طور پہ طاقت آ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ ان کو ایسا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ وہ دوبارہ مٹی میں جم گئے۔ پھر اگلے آیت میں یاد کرو جب تمہارے رب نے وحی فرمائی فرشتوں کی طرف، جن فرشتوں کو غزوہ بدر میں بھیجا گیا ان فرشتوں کی بات ہوئی، اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو اور انہیں حوصلہ دو۔ اللہ کی مدد آ گئی فرشتوں کے ذریعہ۔ ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب کو داخل کر دوں گا، بس تم ان کی گردنوں پر تلوار کی ضرب مارو، فرشتوں سے فرمایا۔ اور اگلی آیت میں ہے ان کافروں کی ہر جوڑ پر کوڑوں سے ضرب لگاؤ۔ تو کافروں کی جو لاشیں پائی گئیں ان کے جوڑوں پر آگ کے کوڑے لگنے کے نشانات جو ہے وہ موجود تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا اور ان کافروں کی ہر جوڑ پر کوڑے سے ضرب لگاؤ، کس کے ذریعہ؟ فرشتوں کے ذریعہ۔ پھر اگلی آیت میں ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی کافر کو قتل کرنے کے لیے تلوار کو بڑھاتے، تلوار اس کی گردن کے قریب پہنچتی اس سے پہلے کہ ہماری تلوار اس کی گردن کو اڑائے، خود بخود ہم دیکھتے کہ گردن الگ ہو جاتی۔ یہ آسمانی مدد تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ بدری صحابہ کو مدد فرمائی اور 313 صحابہ مل کر جو ہے وہ 1000 کافر و مشرک کو ختم کر دیے، قتل کر دیے، اور ان کے پاس کوئی تلوار نہیں تھا، صرف 8 تلوار تھی۔ پھر یہ اس وجہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی۔ کس کی؟ یہ کافر لوگ۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے بس بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ ان کافروں سے فرمایا کہ چکھو اس عذاب کو، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو تم اپنی پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا۔ اور اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس دن جنگ کی حالت میں فرار اختیار کرے اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ یا کسی لشکر سے ملنے کے لیے ہو تو پھر بھاگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی میدان بدر میں، غزوہ بدر میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی مٹی کو لیا اور یہ مٹھی آپ نے ان کافروں کے اوپر پھینکی تو ان کافروں پر رعب دبدبا طاری ہو گیا، ان کے حوصلے پست ہو گئے اور تھوڑی دیر کے لیے ان کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ اور اگلی آیت میں پس تم نے ان کافروں کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ سوچیں، یہ جنگ بدر میں جو صحابہ تھے 313 یہ خوف کر رہے تھے، ہماری تعداد تو 313 ہے، اور یہ کافر ابو جہل کے ساتھ جو کافر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1000 ہے، اور ان کے پاس ہتھیار ہیں، تلوار ہی تلوار ہیں، اور ہمارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے، صرف 6 سے 8 ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بس تم نے ان کافروں کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب آپ نے کنکریاں اور خاک کو لے کر نہ پھینکا جب آپ نے پھینکا بلکہ اللہ نے اسے پھینکا۔ اور اگلی آیت میں ہے اور یہ اس لیے تاکہ اللہ
مومنوں کی اچھی آزمائش کے ذریعہ آزمائش ہو مومنوں کا، اور جو مومن اس امتحان میں کامیاب ہوئے، تمام صحابہ میں سب سے افضل صحابہ کون ہیں؟ بدری صحابہ ہیں۔ پھر اگلی آیت میں بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے، اور اس واقعہ میں یہ بھی نصیحت ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کے فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم فتح طلب کر رہے تھے تو تمہیں فتح مل گئی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ تم فیصلہ طلب کر رہے تھے، تمہیں فیصلہ مل گیا، یعنی فیصلہ آ گیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کفار ہیں، کہ کفاروں نے جب غزوہ بدر کے موقع پر لشکر دیکھا، لشکر لے کر ابو جہل نکلا تو یہ خانہ کعبہ پر گیا، اور خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر اس نے کہا، اے میرے اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمارے حق میں فیصلہ فرما دے، اگر حضور حق پر ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ تو اس وقت تمام کافروں نے اس کی بات سنی تھی، تو فرمایا کہ اب فیصلہ آ گیا، حضور ہی حق پر ہیں اور اسلام ہی سچا مذہب ہے، اسلام ہی سچا دین ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اگر تم باز آ گئے اور توبہ کر لیے اور ایمان لے آئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہم دوبارہ تمہیں سزا دیں گے، اور تمہارا لشکر، تمہارا مال و اسباب تمہارا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا، اگرچہ وہ کثرت سے ہوں، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو، حالانکہ تم سنتے ہو۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ کیا سنتے ہیں؟ ہم بھی سنتے ہیں، نیکی کی بات ہم سنتے ہیں، اچھی بات ہم جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں مگر کیا عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی جنہوں نے کہا ہم نے سنا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے سنا، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر صحیح سے کوئی انسان سنتا ہے ہماری بات، ہاں ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، سمجھ لیا، اس کا مطلب اس پہ عمل کرنا۔ اگر اس نے عمل نہیں کیا، حتیٰ کہ اس نے سنا ہی نہیں، یعنی سنا عمل نہیں کیا۔ اور اگلی آیت میں ہے، کافروں کو اور گناہوں کو جانور قرار دیا گیا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر اللہ ان میں خیر کو جانتا تو ضرور انہیں اپنا کلام سنا دیتا، اور اگر اللہ انہیں اپنا کلام سنا دے وہ اعراض کرتے ہوئے پیٹھ دے کر بھاگ جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اگلی آیت میں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں بلائیں اس کام کے لیے جو کام تمہیں زندہ کر دے گا۔ تو اس آیت کا نزول کیوں ہوا تھا؟ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، وہ فرض نماز پڑھ رہے تھے، نبی نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہوئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے یہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے آپ کو بلایا تو آپ کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا میں فرض نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور فرمایا کہ کیا قرآن کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو جواب دو۔ آپ سوچیں، اللہ نے اپنے محبوب کو، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا، کہا کہ جب رسول بلائے تو فوراً آ جاؤ، نماز میں بھی ہو تو نماز توڑ کے آ جاؤ، اور جو رسول اللہ علیہ وسلم بلائیں ان کو سن لو، پھر اسی وقت نماز میں جا کر اسی رکعت میں تم جوائن کر لو، لیکن جب رسول بلائیں تو آ جاؤ، جب رسول اللہ تمہیں بلائے تو آ جاؤ، حتیٰ کہ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو۔ سوچیں، اللہ نے اپنے محبوب کے مقام کو کتنا بلند کیا۔ اور اگلے اور خوب جان لو، بے شک اللہ تعالی آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، یعنی انسان جو سوچتا ہے، جو فکر کرتا ہے، جو انسان کے ذہن میں ہے، جو انسان کے دل میں ہے، اللہ رب العالمین اس کی سوچوں کو بھی جانتا ہے،
ان کی فکروں کو بھی جانتا ہے، ان کے ماضی کو بھی، مستقبل کو بھی، حال کو بھی، کیا کرنے والا ہے، کیا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے واقف ہے۔ اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ پوری زندگی عبادت کی، پوری زندگی عبادت کی، اپنے ماتھے کو زمین میں رکوع کے ذریعہ، سجدے کے ذریعہ وہ رگڑتا رہا، مگر اسے پتہ ہی نہ چلا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، اس کی سمجھ بھی نہیں ہوگی، اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوگی۔ اب سوچیں وہ کون سی چیز ہے، یہ وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سی بے ادبی ہے، وہ کون سا گناہ عظیم ہے کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو گئے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ چونکہ اس کی خبر ہوتی، تمہارا گھر لٹ گیا، تمہارا گھر برباد ہو گیا، تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، تو تم کیا کرو گے؟ لاؤ گے، فائر سیفٹی کو کال کرو گے، اس کے بعد جو ہے اس کا سولوشن نکالو گے۔ لیکن تم دوسرے شہر میں ہو، تمہارا گھر جل گیا، برباد ہو گیا، چونکہ خبر نہیں اسی لیے تمہارا گھر جل گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، اس کا احساس بھی نہیں ہوگا، اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ ہے انبیاء کی بے ادبی، وہ ہے انبیاء کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آنا۔ اگلی آیت میں اللہ نے ہم نے کیا سماعت کیا؟ اور بے شک اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور ڈرو، اس عذاب سے ڈرو جو تم میں سے صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا بلکہ نیک لوگ بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم میں گناہ ہونے لگے اور نیک لوگ برائی سے روکنا چھوڑ دیں اور گناہ کرنے والوں کو ملامت کرنا چھوڑ دیں اور نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیں، اور عذاب آتا ہے اور سب ہی گرفتار ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں گے کہ بہت سارے شہر ہیں کہ کسی جگہ پہ اچھے لوگ بھی برباد ہوتے ہیں، برے لوگ بھی چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیے، سیلفش ہو گئے، خود غرض ہو گئے۔ یعنی گناہگار تو گناہ کر رہا ہے، لیکن جو نیکوکار ہے وہ خود دعوت نہیں دیتا، دعوت عام نہیں کرتا، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس میں پکڑ کرتا ہے۔ تم نے خود تو عمل کیا لیکن دوسروں کو اس کی دعوت نہ دی۔ دوسروں کو دعوت دینا بھی یہ اسلام کا فریضہ ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر نبی بھیجے، سب نے کیا کیا؟ تبلیغ کی، دین کی دعوت دی، گناہوں سے نفرت کرنے کی کوشش کروائی، گناہوں سے باز رہنے کی دعوت دی اور نیکی کی تلقین دی، اسلام اور شریعت کے طرز زندگی پر گزارنے کی تلقین دی۔ اور خوب جان لو بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اے مسلمانوں، یاد کرو جب تم قلیل تھے، تھوڑے تھے، زمین میں کمزور تھے، تم خوف کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، تمہیں مار نہ ڈالیں، چونکہ تمہاری تعداد بہت کم تھی، بس اللہ نے تمہیں جگہ عطا فرمائی اور تمہاری تائید فرمائی اپنی مدد سے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی عطا فرمائی تاکہ تم شکر کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو۔ ان کی فرما برداری کرنا اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کرنا یہ خیانت ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری نہ کرنا اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے کام کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ
اور رسول کی کیا خیانت ہے. اللہ اور اس کے رسول کی امانت کیا ہے؟ اسلام کی، شریعت کی، دین کی، اللہ کی، رسول کی فرما برداری کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ اپنی زندگی گزارنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزارنا. یہ اسلام کے ساتھ امانت ہے، امانت داری ہے. اور خیانت کیا ہے؟ اس کے برخلاف کام کرنا. اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو. اور تم یہ ساری باتیں جانتے ہو، اسے عمل کرو اور خوب جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. یعنی فتنہ سے مراد آزمائش ہے. اولاد اور مال کی وجہ سے انسان گناہ مت کرو اور ناجائز ذرائع سے جو ہے وہ روزی اختیار نہ کرو، یہ آزمائش ہے. مطلب کیا ہوا؟ انسان جو پریشان ہے کیوں ہے؟ اپنی بیوی، اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں، اپنے فیوچر، بیوی کے فیوچر اور بچے کے فیوچر کے بارے میں انسان پریشان ہے. 1 فلیٹ لیا، 2 فلیٹ لیا، 3 فلیٹ لیے، بینک بیلنس کیا، زمینیں لیں، ڈپوزٹ کیا. کیوں؟ اپنے بچے کے فیوچر کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیوچر کو پہلے ہی لکھ دیا. ہمارا کام کیا ہے؟ گارڈین شپ ہونی چاہیے بس. رزق کا مالک ہے، رزق اللہ دینے والا ہے. اور بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا. یعنی فرقان کا مطلب کیا؟ غلبہ اور فتح عطا فرمائے گا. اور وہ تم سے تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور یاد کرو جب کافروں نے آپ کے ساتھ فریب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے یہ پلان بنایا، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ آپ کو وہ قید کر دیں یا وہ آپ کو شہید کر دیں یا وہ آپ کو مکے سے باہر نکال دیں، ملک بدر کر دیں. یہ کیا؟ یہ کافروں نے، یہ مشرکوں نے یہ پلان بنایا تھا، یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے یا تو باہر کر دیں گے یا تو ہم انہیں جو ہے کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، شہید کر دیں گے. ہجرت سے تھوڑی دیر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کافروں نے ایک مقام پر بیٹھ کر میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر نکال دیں گے تاکہ مکہ مکرمہ میں ان کا دین نہ پھیلے. تو ابلیس لعین وہ شیخ نجدی کی شکل میں آیا. حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، نجد کا اس نے حلیہ پہنے ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں، انسانی صورت میں آپ کے مشورے کے لیے آیا ہوں. تو ان کافروں نے یہ سمجھا کہ یہ اہل نجد کا کوئی سردار ہوگا. تو ابلیس لعین نے کہا کہ یہ مشورہ ناقص ہے، کیونکہ یہ جہاں بھی جائیں گے ان کی زبان پہ وہ تاثیر ہے کہ وہ لوگوں کو مسلمان کر لیں گے اور وہ مکے پر حملہ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، ہم انہیں بیعت کر لیتے ہیں اور دوسروں سے اور رسیوں سے باندھ کر کسی تہ خانے میں ڈال دیتے ہیں. تو ابلیس لعین نے کہا کہ یہ مشورہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ ان کے صحابہ اکرام جو ہے ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں کہ ان کی جان کی بازی لگا کر انہیں چھڑا لیں گے. تو کہا پھر ہمیں انہیں شہید کر دیں گے. تو ابلیس لعین نے کہا کہ اگر تم انہیں شہید کرو گے تو ان کا قبیلہ بنی ہاشم تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. ابو جہل نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہم اکیلے شہید نہیں کرتے بلکہ ہر قبیلے سے 2 جوان لیتے ہیں اور پھر اس طرح ہوگا کہ ہر قبیلے پر قتل کا الزام ہوگا تو بنی ہاشم ہر قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور وہ وریت پر راضی ہو جائیں گے. اور اگلی آیت میں ہے اور وہ فریب کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے. یعنی وہ لوگ فریب کر رہے تھے، وہ لوگ جالسازی کر رہے تھے، وہ لوگ مکاری کر رہے تھے. کون؟ یہ کافر. کس کے بارے میں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. مگر اللہ تبارک و تعالی نے کیا؟ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالی ان مکاروں کے لیے کچھ ایسا جو ہے، کچھ ایسی
پلاننگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی، کچھ ایسی خفیہ تدبیر کی کہ اللہ سب سے بڑا جو ہے خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ انسان جو ہے، ایک انسان نے بہت سارے منصوبے بنائے کہ اس انسان کو ایسے تکلیف دینا، ایک ایسے تکلیف دینا، ایسے تکلیف دینا، لیکن ایسا ہوا کہ جو تکلیف دینے والا تھا اسے ہی اللہ نے غرق کر دیا۔ بات سمجھے نا؟ تو ساری چیز تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ساری بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی بادشاہت۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ فریب کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو، رسول اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما تھے، مکان مبارک کو انہوں نے گھیر لیا کہ نا کافروں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پورے گھر کو گھیر لیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنے بستر پر سلا کر انہیں اپنی چادر اڑا کر امانت دے کر، صبح ہی امانتیں دے کر آ جانا، اے علی کافر تجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور آپ نکلے، سورہ یاسین کی تلاوت کی اور ایک مٹی خاک کو لے کر کافروں کے سروں پر ڈال دیا، اور وہ ایسے اندھے ہو گئے کہ آپ انہی کے درمیان سے نکل گئے کہ کافروں کو محسوس بھی نہ ہوا۔ آپ سوچیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کو پورے کافر جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی اٹھائی ہے نا، اور اس کے دھول کو جو ہے، جو کافر جو سامنے کھڑے تھے ان کے چہرے پر پھینکی، اور سب اندھے ہو گئے ہے نا۔ اور اگلی آیت میں، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، یعنی کافر قرآن کو بہت آسان سمجھتے، کہتے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، اگر ہم چاہیں تو اس کے جیسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ تو صرف پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ کافر کہتے تھے۔ اور یاد کرو جب کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ دین تیری طرف سے سچا دین ہے، اور یہ دین، یہ رسول تیری طرف سے سچا رسول، اور یہ کلام سچا کلام ہے اور ہم تو نہیں مانتے، اے اللہ پھر تو تاخیر کیوں کرتا ہے؟ تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، یا ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ یعنی وہ نعوذ باللہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے ایسا کہتے کہ اگر ہم سچے لوگ نہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پہ عذاب آ جائے، آسمان سے پتھر برس جائے، ہم غرق ہو جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں۔ جو ہے وہ ایسا کرتے تھے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، کرتوت تو ان کے ایسے ہی ہیں کہ ان کو تباہ کر دینا چاہیے، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ آپ ان میں جلوہ افروز ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت عالمیان ہیں، آپ رحمت دو عالم ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دے، اللہ نے انہیں غرق کر دیا۔ عیسیٰ اس کے بعد جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو تکلیف دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، اور اسی طرح سے بے شمار نبی آئے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے غرق کر دیا، اس کے بعد شعیب علیہ السلام مدین والوں کو اللہ نے غرق کر دیا جو کافر تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ نے غرق کر دیا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کو بھی اللہ نے قوم عاد کے کافر لوگوں کو غرق کر دیا۔ مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، جب آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گزار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت کی جب بات آتی ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے آپ کو سارے جہانوں والوں کے لیے، سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی سارے انبیاء کی امت نے ان کو تکلیف دی، ان کو ستایا تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا، مگر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
مصطفیٰ کو تکلیف دے رہی ہے، مصطفیٰ کو ستا رہی ہے، مصطفیٰ کو اذیتیں دے رہی ہے، مصطفیٰ کو تڑپا رہی ہے، مصطفیٰ کو سازش کر رہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے مولا، اے اللہ میری امت کو بخش دے مولا۔ سارے انبیاء آئے، سارے انبیاءوں نے اپنے کافر امتوں کے بارے میں کیا کہا؟ اے اللہ انہیں غرق کر دے، انہیں برباد کر دے، انہیں نیست و نابود کر دے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان جب آتے ہیں، جو اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، مدثر بھی ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب میں نے آپ کو ساری جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، دونوں جہانوں کے لیے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جذبہ دیا، یہ ان کے دل کو ایسا مضبوط بنایا، ان کے دل کو اتنی تقویت دی کہ وہ کیا دعائیں دے رہے ہیں اپنے امتیوں کو، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور اگلی آیت میں، اور اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس وجہ سے بھی کہ اس میں بعض مسلمان ہیں جو استغفار کرتے ہیں۔ یہ لوگ مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، حالانکہ انہیں اس چیز کا حق نہیں ہے۔ مسجد حرام کے متولی وہی ہو سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں۔ یہ گناہگار ہو کر مسجد حرام پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، یہ مسجد حرام کے متولی نہیں ہو سکتے۔ اگلی آیت میں، ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ان کا طواف، ان کی نماز، ان کی عبادت بیت اللہ شریف کے نزدیک صرف کیا ہے؟ سیٹی بجانا اور تالیاں مارنا۔ یہ کافروں کا انداز تھا کہ وہ کعبے کا طواف کرتے تھے برہنہ طور پہ، اور وہ سیٹیاں مارتے تھے اور تالی مارتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کافروں کا طریقہ تھا۔ اگلی آیت میں، بس چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے، بس ان قریب وہ مزید خرچ کریں گے، پھر انہیں موت آئے گی اور یہ خرچہ ایکسپنسز ان کے لیے حسرت بنے گا اور وہ شکست کھا جائیں گے، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت ملے گی اور کافر جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ طیب میں سے خبیث کو الگ کر دے۔ یعنی طیب کا معنی مسلمان اور خبیث کا معنی جو ہے کافر۔ مسلمان کو جنت عطا فرمائے گا اور کافر و مشرکوں کو جہنم میں جانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے اوپر رکھے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان کا ایک مکمل ڈھیر بنائے گا، پھر ایک ساتھ انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ یعنی سارے کافروں کو ایک ساتھ بلایا جائے گا اور ایک پر ایک کر کے ان کافروں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے محبوب آپ فرمائیے، کیا ان لوگوں سے جو کافر ہیں ان سے کہہ دیجئے، اگر تم باز آ گئے، توبہ کر کے ایمان لے آئے تو تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ گناہ جو تم پہلے کر چکے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور اگر وہ باز نہ آئے، بس پہلے لوگوں کی عادت اور پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا کہ جب لوگوں نے گناہ کیے تو پھر ان پر تباہی آئی، اور وہ ایسے تباہ ہوئے ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، نام و نشان مٹ گیا۔ اور تم ان کافروں سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، یعنی اس وقت تک جہاد کرو کہ کفر کا فتنہ ختم ہو جائے، ان کا زور ٹوٹ جائے، اور دین سارا کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے، اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ اور اگلی آیت میں، پھر اگر وہ باز آئیں پس بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو خوب جان لو بے شک اللہ مولا ہے، سب سے بہترین مولا وہی ہے اور سب سے بہترین مددگار وہی ہے۔ اور اگلی آیت میں، اور تم
خوب جان لو کہ غنیمت جو تم پاؤ چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، تو غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور حضور کے مسلمان رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتیموں کے لیے ہے اور غریبوں اور مسافروں کے لیے یہ حصہ ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس کلام پر ایمان رکھتے ہو جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یوم فرقان غزوہ بدر کے موقع پر، جب دو لشکر آپس میں ٹکرائے، یعنی مسلمان اور کافر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگلی آیت میں یاد کرو جب تم اے مسلمانوں میدان بدر کے اس کنارے پر تھے کہ جو مدینہ شریف سے قریب تھا اور وہ کافر مدینے کے پرلے کنارے دور کے کنارے پر تھے، اور قافلہ ابو سفیان قافلوں کو لے کر شام سے مکے کی طرف آ رہے تھے، جن کے ساتھ 40 افراد تھے، اور ابو سفیان ابھی ایمان نہ لائے تھے، اور وہ تجارتی قافلہ تم سے نچائی میں تھا۔ اور اگر تم آپس میں لڑائی کا کوئی معاہدہ کرتے ہو، کوئی وعدہ کر کے، اور اگر تم آپس میں لڑائی کا کوئی معاہدہ کرتے، کوئی وعدہ کرتے کہ کافر کہتے ہیں کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں تم سے، ہم سے مقابلے کے لیے تاریخ کرتے، تو کبھی بھی مقابلے کے لیے تیار نہ ہوتے، کیونکہ تم یہی خیال کرتے کہ مسلمان تو بڑے کمزور ہیں، کیسے مقابلہ کریں گے۔ ضرور تم مقررہ مدت میں اختلاف کر دیتے، جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور یہ اس لیے فرماتا ہے تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل کو دیکھ کر ہلاک ہو جائے، یعنی معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہلاک ہو جائے، اور جو زندہ ہو وہ دلیل کو دیکھنے کے بعد زندہ ہے، یعنی جو مومن ہے وہ زندہ ہے، اور بے شک اللہ ضرور سننے والا علم والا ہے۔ اور یاد کرو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے آپ کو کافروں کی تعداد خواب میں قلیل دکھائی، اور اگر اللہ آپ کو وہ کافر زیادہ دکھاتا، ضرور اے مسلمانوں تم بزدلی دکھاتے، تم پر خوف طاری ہو جاتا، اور ضرور تم اپنے معاملے میں جھگڑا کرتے اور جنگ کرنے اور نہ کرنے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں اختلاف سے محفوظ فرما دیا۔ بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور یاد کرو اللہ نے ان کافروں کو تمہیں دکھایا جب تمہارا مقابلہ شروع ہوا، تو تم نے اپنی آنکھوں سے ان کافروں کو تھوڑا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں میں تمہیں بھی تھوڑا کر دیا۔ اور اگلی آیت میں ایسا اس لیے ہوا کہ جو کام ہونا ہوتا ہے اللہ اس کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اور اے ایمان والو، جب تم مقابلہ کسی کافر لشکر سے ہو، تم حالت جنگ میں ہو، تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، بس آپس کے جھگڑوں سے تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا نکل جائے گی، اور تم صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو اپنے گھر سے غرور اور تکبر کے ساتھ نکلے اور لوگوں کو دکھلاوا کر رہے تھے، اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے، یعنی کون؟ کفار مکہ، اور اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرنے والا ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے، یعنی یہ کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اور اگلی آیت میں ہے شیطان بولا آج کے دن کوئی انسان تم پہ غالب نہیں آ سکتا، بے شک میں تمہارا مددگار ہوں۔ پھر جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، ریت لے کر اور مٹی لے کر ان کی طرف پھینکا اور فرمایا کافروں بھاگ جاؤ، اس طرح آپ نے فرمایا، روب ان پہ طاری ہوا اور فرشتے قتال کر رہے تھے۔ تو شیطان نے یہ دیکھا کہ جبریل امی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس نے ہاتھ چھڑایا اور بھاگنے لگا۔
پھر جب دونوں لشکر آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے اور شیطان نے ان لشکروں کو دیکھا تو وہ اپنے پاؤں کے بل خوب تیز بھاگا۔ شیطان نے کہا بے شک میں آج تم میں سے بیزار ہوں، میں ان فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، بے شک میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں اور اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں یاد کرو جب منافق کہنے لگے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری تھی انہوں نے کہا، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا اور فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہوتا ہے، پس بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کاش اے سننے والے تو دیکھتا وہ منظر جب فرشتے کافروں کی روحیں نکال رہے تھے اور وہ فرشتے ضرب لگاتے کافروں کے چہرے پر اور ان کی پیٹھ پر۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں ایسے کوڑے تھے جو جہنم کی آگ سے گرم کیے گئے تھے، اور فرشتے ان سے کہتے کہ اے کافروں چکھو جہنم کا جلانے والا عذاب، اور یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے گناہوں کو آگے بھیجا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے فرعونیوں سے پہلے لوگوں کا انجام اس طرح ہوا جو کافر تھے، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، اور بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا قوی ہے، وہ غالب ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو تبدیل نہیں فرماتا، یعنی نعمت کو واپس نہیں لیتا یہاں تک کہ وہ خود اس نعمت کو تبدیل نہ کریں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرعونیوں اور اس سے پہلے کافروں کا اسی طرح کا انجام ہوا، ان لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا، بس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک فرما دیا اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، اور یہ تمام کے تمام ظالم تھے، گنہگار تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب سے برے جانور کون ہیں؟ کافر ہیں، بس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے چاہت کو ہر مرتبہ، یعنی معاہدہ توڑتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ اور پس اگر تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہو میدان جنگ میں تو انہیں ایسا مارو کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت بنا دو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا خوف محسوس ہو تو برابری کی بنیاد پر ان کا معاہدہ انہیں پر دے مارو۔ اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اور ہرگز کافر اس غرور میں نہ رہیں کہ جنگ بدر سے بھاگ کر وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے، بے شک وہ عاجز نہیں کر سکیں گے، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تم سے جتنا ہو سکے اپنے لیے قوت تیار کرو اور جتنا ہو سکے اپنے لیے گھوڑے باندھو، تم ان چیزوں کے ذریعے اللہ کے دشمن کو بھگاؤ اور وہ ہمارا دشمن ہے۔ کون؟ کافر۔ اور ان کو بھی ڈراؤ جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی تمہارے ملک میں جو جاسوس ہیں، اور تم انہیں نہیں جانتے کہ وہ تمہاری جان کے دشمن ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ کے راستے میں تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ سلامتی کا پیغام دیں یعنی امن کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ان سے امن کا معاہدہ کر لو، اور جب امن کا معاہدہ جائز کر لو پھر یہ خطرہ ہو کہ کافر دھوکہ دیں گے تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکہ دینے کا ارادہ کریں معاہدہ کے بعد پس بے شک اللہ تمہیں کافی ہے، اور وہ ذات جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید فرمائی اپنی مدد مومنوں کے ذریعہ، اور سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں میں کیا محبتیں پیدا فرمائیں۔ اگر تم دنیا کی ساری دولت خرچ
بھی کر دیتے، اگر تم پوری دنیا کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہ کر سکتے۔ ہاں، اللہ نے ان کے دلوں میں محبتیں عطا فرمائیں، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے، اور جو آپ کی پیروی کرنے والے نیک مومنین ہیں وہ آپ کو کافی ہیں۔ اگلی آیت میں اے نبی، مومنوں کو جہاد پر ابھاریے اور انہیں ترغیب دلائیں، جہاد کے فضائل انہیں بتائیں۔ اگر تم مسلمانوں میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں، نیک ہوں، تو 200 کافروں پر وہ غالب آ جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے اگر تم میں سے 100 نیک مسلمان ہوں، صبر کرنے والے ہوں، تو وہ 1000 پر غالب آ جائیں گے، اس لیے کہ کافر وہ قوم ہے کہ جو سمجھ نہیں رکھتی ہے۔ اور اگلی آیت میں اب اللہ تعالیٰ نے تم پر آسانی فرمائی، اللہ جانتا ہے بے شک تم میں کمزوری ہے، بس اگر 100 صبر کرنے والے تم میں سے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 1000 تم میں سے صبر کرنے والے نیک لوگ ہیں تو وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے اللہ کے اذن سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ غیب کی خبر کا ذکر ہے کہ کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کو قیدی بنائیں اور قیدی بنا کر چھوڑ دیں جب تک وہ ان کا خون زمین میں نہ بہائے۔ اور اگلی آیت میں ہے تم دنیا چاہ رہے تھے، دنیا کا سامان، اور اللہ آخرت کو پسند فرماتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کا اعلان نہ ہوتا، ایک بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی جو سبقت لے چکی ہے، تو ضرور اس مال لینے کی وجہ سے تم پہ بڑا عذاب پہنچتا، بس کھاؤ اس سے جو غنیمت تم نے پائی، حلال طیب، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے نبی، آپ فرمائیے ان کافروں سے کہ جو آپ کے ہاتھ میں قیدی بن گئے، اگر اللہ نے جانا تمہارے دلوں میں بھلائی کو، اور اگلی آیت میں ہے جو تم سے فدیہ لیا گیا ہے اس سے بہتر مال اللہ تمہیں عطا فرمائے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اگر وہ خیانت کا ارادہ کریں تو یہ کافی اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے، تو اللہ نے ان کے شر سے تمہیں محفوظ رکھا، پھر یہ خیانت کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے گا تمہیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور انہوں نے مدد کی، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی مجاہدین اور انصار۔ اور یہ وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی، اور مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی انہیں وارث میں حصہ ملے گا، اور جنہوں نے ہجرت نہ کی یعنی انصار کی وراثت میں سے انہیں کوئی حصہ نہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور تو وہ مکے میں رہنے والے اگر تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ ہاں، تمہارے اور کسی قوم کے درمیان کوئی امن کا معاہدہ ہو تو تم ان کی خاطر امن کے معاہدے کو نہیں توڑ سکتے۔ اور اگلی آیت میں اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہو جائے گا اور بڑا فساد ہو جائے گا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی اور مسلمانوں کی مدد کی یعنی انصار، یہی سچے پکے مومن ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی جنت میں ہے۔ اور وہ لوگ جو اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار خونی رشتہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو بہتر جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی برکت سے ہمیں دین اسلام پر قائم دائم رہے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔